اٹینشن سیکنگ. جی لیٹ می بالکل. تھرو دس ٹورڈز شاندانا. شاندانا, فائنل کال کیوں کہا جا رہا ہے اسے, حتمی کیوں ہے؟ اگر نہ مقصد اچیو ہوا تو کیا کرنا ہے؟ کیا اس کے بعد چھوڑ دینی ہے کوشش؟ دیکھیں, حتمی اور فائنل کال تو اسی کو سمجھ آئے گی نا جو آگے سے تھریٹس دیتا ہے. کال تو اسی کے جواب میں آتی ہے جب آپ کو کوئی تھریٹ محسوس ہوتا ہے. اب رہی بات, معذرت کے ساتھ بلال صاحب میرے کولیگ ہیں, نہایت ہی نفیس انسان ہے, بٹ وہ کیا کہتے ہیں رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. جب آپ لوگ فارم 47 کی حکومت ہو کے بات کریں گے تو پھر تو انسان دوسرا آگے سے ہنس ہی سکتا ہے. نہتے لوگوں پہ شیل فائر کرنا. آپ کو پتا ہے جب آرمی پبلک اسکول کے بچے پھنسے ہوئے تھے نا پشاور میں, تو اس ٹائم پہ کوئی اسی کے انہی کے باس کی حکومت تھی, پرائم منسٹر نواز شریف تھا, اور جہاں تک مجھے یاد ہے ڈیفینس منسٹری ابھی تک صوبوں کو شفٹ نہیں ہوئی, تب بھی ڈیفینس منسٹری انہی کے پاس تھی. تو جب آرمی پبلک اسکول کے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا تو تب تو کوئی ہیلی کاپٹر سے کوئی شیلنگ نہیں ہوئی تھی, اور جب پی ٹی آئی کے بچے برہان میں کھڑے تو ان پہ فائرنگ ہو رہی تھی. اسی طرح بھی کچھ دن پہلے کوئٹہ میں جو بام بلاسٹ ہوا, میں تو ڈیفینس اور انٹیریئر منسٹری کو نہیں دیکھا کہ وہاں بھاگے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کا جلسہ ہو رہا ہے اور ہاتھ پیر پھول جاتے, سمجھ جائے کہ سم تھنگ از ویری روٹن ان ڈینمارک. اوکے, مگر شاندانا مجھے پہلے یہ بتا دیجئے روٹننس میں آپ لوگ کا بھی تھوڑی اپنی سمت کا تعین نہیں کر پا رہے. کل صاحبزادہ حامد رضا نے ہمارے شو میں کہا لانگ مارچ ہوگا, آج رؤوف حسن صاحب نے کہا سارے شہر بند کر دیں گے, مختلف شہر بند کریں گے. ابھی فیصل چودھری صاحب جو مل کے آئے ہیں خان صاحب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ دھرنا ہوگا. کر کیا رہے ہیں, کرنا کیا ایگزیکٹلی؟ مہر دیکھیں, اگر دشمن کو ابھی سے سارے پلانز بتا دے پھر ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ گیا؟ آپ مجھے بتائیں, رؤوف حسن صاحب paid with his face because he dared to speak the truth. ہماری ایم این اے انیکا مہدی, اس کے پورے گاؤں کی بجلی بند کر دی گئی ہے, ان کی فصلیں کاٹ دی گئی ہیں, ان کو آفر ہوئی ہے 8 ارب روپے کی. میں آپ کو آن اوتھ دے رہی ہوں کیونکہ قبر میں سب نے جانا ہے, کسی نے یہاں نہیں بچنا. 5 ارب روپے کا ٹھیکہ ان کو آفر ہوا ہے 27ویں ترمیم کے لیے. آئے گی نہیں آئے گی مجھے نہیں پتا. 3 ارب روپے ان کو کیش آفر ہوا, اور ایک عدد منسٹری. اور جب وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خان کو نہیں چھوڑنا, تو ان پہ ایسی وحشیت ہو رہی ہے, بربریت ہو رہی ہے, ان کی خاوند کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے بچوں سے وہ در بدر گھوم رہی ہیں. تو معذرت کے ساتھ, if I don't believe that we should inform the whole world of what we're going to do, آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بیکاز ایوری بڈی از انفارمنگ, ہر کوئی تو انفارم کر رہا ہے. اب آپ لوگ یہ نہ انفارم کریں کہ یہ فیصلے کس نے کرنے ہیں, کہ کال آف کر دیں, آپ گھر چلے جائیں. وہ تو ایک کمیٹی رازداری میں رکھنا چاہ رہے ہیں خان صاحب, and I understand why he wants to do that. Everybody does with any iota of intelligence. But the fact is کہ کرنا ایگزیکٹلی کیا ہے, بتانا تو ہے نا ووٹرز کو اور لوگوں کو جن کو حتمی کر کے آپ لوگ نکال رہے ہیں. چلے I'll make it easier. آج سے 2 مہینے آئی تھنک اب ہو گئے نا, 8 سپٹمبر کو تقریباً 2 مہینے ہو گئے. 8 سپٹمبر کو جو ہمارا جلسہ تھا, مجھے یاد ہے میرے اپنے حلقے میں جو علاقہ ہے حسن خیل, جو ایف آر ہے, ٹرائبل ہے, وہ میرے پاس آ چکا ہے. وہاں کے ایلڈرز نے جو پچھلے 15-20 سال سے مشرف کی وجہ سے مارے کھا رہے ہیں ٹیررسٹ سے اور ہماری بیچاری معدنیات کی وجہ سے, تو ان لوگوں نے ہمیں بلایا, ایم پی ایس کو اور ایم این ایس کو, سب تمام تنظیموں کو اور سٹیک ہولڈرز کو, انہوں نے ہمیں بلایا, میں نے ان کو نہیں بلایا. And they said کہ میڈم ہم نکل رہے ہیں خان کے لیے, آپ آتی ہیں تو 100 بسم اللہ, آپ نہیں آتی ہیں وی ڈونٹ کیئر. اس وقت پاکستان کا ہر بندہ, ان لوگوں نے ان کی ناک تک اس کو لیں, یہ بجلی گیس کھانے پانی تیل کی وجہ سے people are not going to come out because of عمران خان and PTI. لوگ اس لیے نکل رہے ہیں کہ لوگوں کی زندگی حرام ہو گئی ہے اور وہ نکلیں گے. بلال, اگر یہ لوگ نکل آئے اور دھرنے کی صورت میں, آپ کو یاد ہوگا 126 دن کا دھرنا پہلے بھی پی ٹی آئی دے چکی ہے, مگر گاڈ فوربڈ خاک میں بدہن اگر کوئی خون خرابہ ہو گیا, پھر یہ واقعی حتمی ثابت ہو سکتا ہے, یہ آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں آپ کی حکومت کو. اور شاندانہ صاحبہ, میاں نواز شریف صاحب نے بھی آپ لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ ضرور آپ احتجاج کریں, آپ کی قسمت میں شاید احتجاج ہی ہے, لیکن کریں تو صحیح طرح کریں. I find that hilarious coming from somebody جو نے اپنی بیٹی کو 17 ووٹوں پہ سی ایم بنا دیا اور اپنے بھائی کو 40 سیٹوں پہ پی ایم بنا دیا. بٹ چلے, تھینک یو فار دی ایڈوائس. ہر انسان کو پشتوں میں ہماری ایک مثال ہے کہ ہر بندے کو اپنی عقل اور دوسرے کا پیسہ بہت لگتا ہے, تو آئی تھنک یہاں پہ بھی یہی چکر ہے. بٹ لیٹ می کم ڈاؤن ٹو دی پریکٹیکلٹیز آف اٹ. لیکن جو 50 پولیس والے شہید ہوئے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں کے پی کے میں, مجھے بتایا ڈیفینس منسٹر انٹیریئر منسٹر نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی انٹرویو, کوئی اسپیچ, کوئی تقریر. چلو ہم تو برے ہیں نا, ہمارے پاس تو, میں تو کہتی ہوں میں ڈیفینس منسٹری انٹیریئر دونوں دے دیں. شاندانہ صاحب, آپ کی جماعت میں کوئی فریگمنٹیشن تو نہیں ہے اس فائنل کال کے حوالے سے؟ از ایوری بڈی فلی آن بورڈ؟ میں بھی دیکھیں یہ اناؤنسمنٹ آج خان صاحب کی بہن نے کی ہے. فرض کریں کہ یہ اناؤنسمنٹ علی نے کی ہوتی, علی امین نے, اس بیچارے کو تو میں یہ کہوں کہ رضیہ گنڈوں میں پھنس گئی. اس نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بنا کے رکھنی ہے, اس نے فوج سے بھی بنا کے رکھنی ہے, علی بھائی اس نے رضیہ صبح نہیں بھی ہے, چلانا ہے, اس نے تنظیم بھی چلانی ہے. بلال ہو سکتا ہے, علی بھائی رضیہ نہیں ہے.
چلے اوکے پوائنٹ ٹیکن لیکن the point being I assure you یہ خان صاحب کی بہن نے اناؤنسمنٹ کی ہے نا اب لوگ نکلیں گے ہو سکتے ہیں تنظیمی عہدیداروں میں اونچ نیچ ہو جائے ہم پیغمبروں کی پارٹی ٹھیک نہیں یا فرشتوں کی we're very human people we learn from our mistakes لیکن خان صاحب کی بہن پہ سب کو بھروسہ ہے سب نکلیں گے اب انہوں نے جو کرنا ہے وہ ان کے ہاتھ میں لیکن ٹرائی کر بہت رہے ہیں اور بہت دہشت شکریہ گرد آپ کا شاندانہ صاحبہ بلال always a pleasure